بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ انڈیا کے ایک یوٹیوب چینل نے وہاں پہ بڑا فیمس ہے، پاپولر ہے۔ وہاں پہ خاتون نے جو کمنٹری دی ہے ریگارڈنگ غزہ، فلسطین، اور پھر کلمہ طیبہ یعنی انڈیا، یہ سعودی عربیہ کا جھنڈا جو ہے اس نے دکھایا اور نیچے اس کے تمام OIC کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خاموش غداری نہیں ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس غداری کے اندر کیا عالم اسلام کی تمام لیڈرشپ اس چیز کی مرتکب نہیں ہے؟ غداری ہے نا یہ، کہ اتنا ارزاں خون ہو گیا ہے مسلمانوں کا، بے بس مسلمان بیچارے۔ حماس کے نام پر ان کو خوب رگڑا دیا جا رہا ہے۔ حماس کے نام پر آپ نے 60,000 پیپل ہیو بین کلڈ، روزانہ یہ ناشتہ چل رہا ہے ان کا، مارے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بڑے بوڑھے، عورتیں، جوان۔ اینڈ دیر از نو whatsoever any step taken by the OIC۔ کل جو کونسل ختم ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے جدہ میں، اس نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل نکالیں اور اسرائیل کو ریکگنائز کریں۔ سعودی عربیہ 6 ملکوں نے پہلے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ ایران نے کسی زمانے میں کیا تھا، اس نے بھی اس کو ڈی ریکگنائز کر دیا جب سے امام خمینی کی حکومت وہاں پر آئی تھی، انقلاب آیا تھا۔ ٹرکی ہے ریکگنائز کیا ہوا ہے، اردن نے کیا ہوا ہے، مصر نے کیا ہوا ہے، موراکو نے کیا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ چاہتا ہے، سعودی عربیہ ہوگا تو پھر پاکستان۔ نو، پاکستان کے عوام قائد اعظم کو اپنا رہنما مانتے ہیں، شہباز شریف کو نہیں۔ کسی بھی شخص کو رہنما نہیں مانتے قائد اعظم کے علاوہ، اور فیصلہ یہی ہوگا عوام کا کہ اسرائیل کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرنا، ایون فلسطین کی ریاست بن جانے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ ریاست ہی الیجیٹیمیٹ ہے۔ یہ ہے OIC اور عالم اسلام کے پلیٹ فارم کی حقیقی کیفیت اور حالت۔ یہ تو ٹوٹل طاقت ہے جس کو خود عالم اسلام کے عوام اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تنقید کر رہے ہیں مسلسل۔ روزانہ خون گر رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، بندے گر رہے ہیں، مارا جا رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے لیے ایک اور شاکنگ سٹیٹمنٹ، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی کسی بھی بڑی کمپنیاں امریکہ کی، انٹرنیشنل جائنٹ کمپنیز، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کا کوئی انجینئر، بندہ، پروفیشنل کمپنیاں بھرتی نہ کریں، یعنی ان کو رہنے دیں۔ ان کو بھی ظاہر ہے 6,000 ویزے انہوں نے چائنا کو تو دے دیے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ جی کوئی ویزا نہیں ملے گا۔ میں اسٹوڈنٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں۔ تو ٹرمپ از دیئر ڈٹرمنڈ۔ اس کی اسباب کو ابھی تک مودی صاحب نے اور انڈیا کی بڑی حکومت نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ فی الحال مودی صاحب رشیا کے پریزیڈنٹ اور چائنا کے پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے تیاری کر رہے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ جو امیر متقی صاحب ہیں، وہ جانا چاہ رہے تھے دہلی کہ جی مجھے اجازت دے دی جائے۔ اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان نے اس پر شدید اعتراض کیا ہے۔ چائنا بھی ناراض ہے کہ آپ BLA اور TTP کے ذریعے پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں وہاں کی زمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں کے بندے استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کوآپریشن نہیں کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ چائنا نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو BRI اور CPEC کے اندر ایکسٹینشن میں شامل کریں گے۔ اس سے افغانستان میں زبردست معاشی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اقتصادی یعنی پہیہ چلے گا وہاں پر۔ لیکن ابھی تک افغانستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہیں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیوں نہ وہاں کے رجیم کو جو ہے، رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، امریکہ کرتے ہیں رجیم چینج، تو کیوں نہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جو کہ نمائندہ حکومت ہو۔ اس پر بھی ہمارے پاکستان کے جو ترقی پسند ایلیمنٹ ہے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ دہشت گردی برداشت کر لینی ہے آپ نے وہاں سے، لیکن یہ تبدیلی ناپسند کریں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر حکومت پاکستان، وزارت خارجہ اور وزارت دفاع اس پر غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اور ایز این آبزرور افغانستان کے قائم مقام عبوری وزیر خارجہ کو بلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یونائٹڈ نیشنز سے اس کو پرمیشن مل جائے، اور آج ہی کا دن ہے جس پر یہ
پرمیشن دی جا سکتی ہے تاکہ یہ بھی جا کر وہاں پہ ایز این آبزرور کھڑے ہو جائیں۔ دوسری طرف میں ابھی ٹی ٹاک میں نے کہا کہ ہریانہ میں پانی پت کے مقام پر ٹیکسٹائل کا بہت بڑا مرکز ہے، 20,000 سے 25,000 کروڑ روپے کی برآمدات، جس میں سے 12 سے 14,000 کروڑ امریکہ جاتا ہے مال، وہ اب ہو گیا ہے ان اکنامیکل۔ اکانومی آف اسکیل جو لگی ہوئی تھی وہ ڈس اکانومی آف اسکیل میں بدل چکی ہے۔ کیوں؟ 50% ٹیرف ٹرمپ لگا چکے ہیں، کمپنیوں پہ پابندی لگا دی انہوں نے۔ اب کیسے آپ 50% پہ جا سکے؟ ہاں، اس میں سب سے بڑا بینیفیشری اس پورے ریجن میں جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے اوپر 20% ہے اور ویتنام پہ بھی 20% ہے، وہ بھی بڑا مرکز ہے، لیکن اس پر بھی آبزرویشنز امریکہ نے سخت کر دی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہو سکتا ہے ویتنام اور چائنا مل کر کوئی گیم کھیل جائیں۔ تو ٹیرف کی گیم میں ٹرمپ نے اپنا میکسیمم پاسبل جو پریشر ہے وہ ایگزرٹ کیا دنیا بھر پہ۔ اس سچویشن میں پاکستان ایک بینیفیشری بن سکتا ہے، بشرطے کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں وہاں پر، بات کر کے آئے ہیں ڈھاکہ میں، کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے ٹریڈ انڈسٹری کے حوالے سے۔ یہ جاتے وہاں پہ کولابریشن کرتے، چائنا کے انویسٹرز وہاں پر جا رہے ہیں، فیکٹری آؤٹ رائٹ وہ لیز پر لے رہے ہیں، اور پاکستان کا جو اتنا بڑا ٹیکسٹائل کاٹن گروئنگ کنٹری، لیکن بینیفٹ زیرو۔ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ اس کو ایکسپلور کریں، اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کریں ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اکانومی اینڈ ایکسپورٹس۔ دے آر ناٹ۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف سیلاب، مودی صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیلاب سے پاکستان ڈوب رہا ہے، اور پاکستان کے حکام نہروں کے مسئلے پہ بڑے چیخ رہے تھے سارے پاکستان میں، نہریں نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بنے، اب پانی کو کیسے ریزرو لے کے جانا ہے یا سمندر میں ڈال دینا ہے کراچی سے لے جا کر، بدین سے لے جا کر، وہی ہو رہا ہے، ہوگا۔ 10 لاکھ کیوسک پانی تقریباً 20 سال کے بعد گزرے گا، گجرانوالہ کے ساتھ سے گزر رہا ہے، اور دریائے راوی، دریائے ستلج 2 لاکھ سے زیادہ۔ ابھی تو انڈس کی باری نہیں آئی، ابھی تو جہلم کی باری نہیں آئی، چناب ہی ہے، چناب، راوی اینڈ ستلج، یہ 3 دریا ہیں، اس میں سے ایک انڈس واٹر میں جاتا ہے، باقی راوی اور ستلج نہیں جاتے۔ پاکستانی دریاؤں میں یہ 3 دریا ادھر ہیں، چناب، جہلم اینڈ انڈس، اور اس طرف جو ہے وہ ستلج، بیاس، راوی اینڈ یہ الگ ہے، اس میں پانی ہے۔ خطرناک ریلے گزرنے کا ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے نے کہہ دیا ہے، فوج باہر آ گئی ہے مدد کے لیے عوام کے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں جی معافی مجھ سے جنرل عاصم مانگے۔ بھائی یہ ٹھیک ہے، اختلافات ہیں، آپ جیل میں ہیں، عدلیہ جو ہے مجبور اور بے بس اور لاچار ہو چکی ہوئی ہے، تو اس سچویشن میں کیا کہ پارلیمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کے اندر ہی پارٹی میں اتنے بڑے بڑے رفٹ پیدا ہو چکے ہیں۔ راجہ صاحب گئے تھے ریزائن دینے، پھر آپ نے کہا نہیں آپ کنٹینیو کریں، بہت اچھی بات ہے، دیٹس ویری گڈ۔ راجہ از اے نائس پرسن بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ اینی وے، ٹیکنوکریٹ ہے، پروفیشنل آدمی ہے، ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں۔ بٹ دا کویسچن از کہ آپ نے کہا جی مجھ سے جنرل عاصم معافی مانگے، تو یہ ایک ایسا انٹیگلمنٹ ہو گئی ہے کہ آپ کے سپورٹرز تو آپ کو کہیں گے ہاں جی عمران صاحب بہت آپ نے اچھا کیا، اپوزیشن کہے گی ٹھیک ہے یار ان کو رولنے دو، بندہ جیل میں پڑا رہنے دو، عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، عدالتیں صحیح فیصلہ کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ ہاں، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ محمود اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی بنا دیا ہوا ہے، اور راجہ ناصر عباس صاحب کو اپنے سینٹ میں شبلی کو ہٹا کر، ظاہر ہے راجہ عباس از اے مچ بیٹر آرٹیکولیٹ اسپیکر ہیں، ان کی اپنی سے ہے، اور محمود اچکزئی جو ہے وہ تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ ان کے توڑ کا، ان کی ٹکر کا، ان کے مقابلے کا وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے، ایکسپیرینسڈ، میچور، بہترین پولیٹیشین۔ ان کی باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن بہت اچھے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔
عمران صاحب نے یہ جو ڈیسیجن لیا کہ جی مجھے ٹویٹ کر کے مجھ سے معافی مانگے، نو نو ایبسلیوٹلی، کوئی بھی ذی شعور شخص عمران صاحب کی اس ڈیمانڈ کا ساتھ نہیں دے گا مجھ سے معافی مانگو۔ کس بات کی معافی مانگو؟ ایسے نہیں ہوتا، اداروں کے ساتھ اس طرح یہ رویہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ ادارے اگر آپ کے ساتھ رویہ غلط رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ ادارے کے سربراہ کے سامنے جا کر اس طرح جا کر بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر اس کو پسند نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم میں تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ کے جو جس کو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں ادھر ادھر یہ وہ کہتے ہوں گے، کہتے رہے۔ ہم نے تو شہباز شریف اور ان کی حکومت، نواز شریف، زرداری، ایم کیو ایم، ان سب پر تنقید کی اور کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے، لیکن ود ان دا باؤنڈری آف دا اسٹیٹ، ریاست کی باؤنڈری کے اندر سے باہر نکلنے کی ظاہر ہے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اسٹیٹ از دیئر، اف دا اسٹیٹ از دیئر سالڈ اینڈ پراسپرس، تو سیاست بھی ہوگی، جمہوریت کی باتیں بھی ہوں گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ہوگی، انڈو بھی ہوگا، نیشنل فائنانس کمیشن بھی بنے گا، انڈو بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن ریاست کو بلیک میل کرنے کی جو بھی سیاست ہو رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جائے گی کسی بھی نام پر، خواہ وہ 26ویں ترمیم کی بات ہو یا 27ویں ترمیم کی بات ہو، ظاہر ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اور ایسی مووز ہیں، انٹیلیجنس کی ایسی رپورٹس ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ جی وہ 27ویں ترمیم آئے گی اور اس میں صوبوں کی بات ہوگی یا دیگر معاملات میں بات ہوگی۔ بالکل ہونی چاہیے، 18ویں ترمیم میں جو معاملات ہیں، انوملیز ہیں، اس کو دور کریں اور انٹیکٹ کریں اس کو۔ 26ویں ترمیم میں جو پرابلمس ہیں اس کو انڈو کریں اور آگے بڑھیں۔ آگے قوموں کو آگے بڑھنا ہے، بالکل آگے بڑھنا ہے۔ نوجوان قیادت میں جو اضافہ ہوا ہے تازہ ترین ذوالفقار جونیئر بھٹو کا، وہ ایک ویلکم ایڈیشن ہے اور پاکستان کے عوام اس کو پسند کریں گے۔ اور جو ویلکم ایڈیشن آپ نے دیکھا وہاں پہ لاہور میں محترمہ کی شکل میں، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے نواز شریف 88 کے اندر کیا ہوا تھا جب کیمپین چل رہی تھی عورت کی حکمرانی کے بارے میں، آج وہ حکمرانی ختم ہوگی۔ کہ یاد نہیں حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کے حوالے سے جو حدیث مروی ہے، جو ایران سے فارس سے خبر آئی تھی عورت کی حکمرانی کے کسریٰ کے مر جانے کے بعد۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عالم اسلام کے لیے مشکل کا باعث تو بن رہے ہیں، لیکن پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری آل ٹوگیدر۔ اسلام اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ سود اس کی مثال ہے، ربا اس کی مثال ہے پاکستان کے اندر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے۔ اس کو سبسکرائب کیجیے، پسند آئے تو کمنٹ بھی کیجیے، اس کو آگے بڑھائیں، ساجھیداری کریں اس کے ساتھ۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارا ولاگ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، لیکن کسی سے گھٹیا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ میرا آپٹمزم ہے، کوئی اوور کانفیڈنس بات نہیں کر رہا میں، یہ میرا آپٹمزم ہے، اور اٹ از بیسڈ آن دی سلیکشن، دی کمنٹس آف آور ویورس۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔